بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بغاوت عرب کا اصل مقصد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ تھی۔ عرب بغاوت 1916 سے 1918 کی پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک اہم تحریک تھی۔ اس بغاوت کا مقصد عرب علاقوں کو عثمانی حکمرانوں سے آزاد کرانا تھا اور عرب قوم پرستی کی تحریک کو فروغ دینا تھا۔ اس بغاوت کی قیادت حسین بن علی نے کی، جو مکہ کے شریف اور حجاز کے حکمران تھے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں عرب دنیا میں قوم پرستی اور خود مختاری کی تحریک زور پکڑنے لگی۔ عثمانی سلطنت کی کمزوری اور اندرونی مسائل کی وجہ سے عرب قوم پرستوں کو لگا کہ ان کا موقع آ گیا ہے، وہ آزادی حاصل کر سکے۔ عرب قوم پرستی کے اثرات عراق، شام، فلسطین اور حجاز جیسے علاقوں میں محسوس کیے جانے لگے۔ عرب بغاوت کا باقاعدہ آغاز 10 جون 1916 کو ہوا، جب شریف حسین بن علی نے مکہ میں عثمانی حکام کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ شریف حسین نے برطانیہ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی حمایت کریں گے تو جنگ کے بعد عرب علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ برطانیہ نے عرب بغاوت کی مکمل حمایت کی۔ ان کا مقصد تھا کہ عثمانی سلطنت کے خلاف مزید محاذ کھولے جائیں۔ برطانوی خفیہ ایجنٹ ٹی لارنس آف عربیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے عرب باغیوں کی تربیت، رہنمائی اور امداد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جون 1916 میں شریف حسین اور ان کے بیٹوں نے مکہ میں عثمانی گارنیشن پر حملہ کیا اور مکہ کو عثمانی حکمرانی سے آزاد کرا لیا، لیکن مدینہ کی فتح مشکل ثابت ہوئی کیونکہ عثمانیوں نے شہر کو مضبوطی سے دفاع کیا۔ عرب باغیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا لیکن شہر کو مکمل طور پر آزاد نہیں کرا سکے۔ جولائی 1917 میں ٹی لارنس آف عربیہ اور عرب باغیوں نے عقبہ پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس فتح نے برطانوی اور عرب فوجیوں کو شمال کی جانب بڑھنے کا راستہ دیا۔ اکتوبر 1918 میں عرب باغیوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا، جو بغاوت کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ دمشق کی فتح نے عثمانی حکمرانی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ عرب بغاوت کی کامیابی کے باوجود جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس نے سائکس پیکو معاہدے کے تحت عرب علاقوں کو تقسیم کر دیا۔ اس معاہدے کی روح سے عرب علاقوں کو آزاد ریاستیں بنانے کی بجائے انہیں برطانوی اور فرانسیسی نو آبادیات میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس سے عرب قوم پرستوں میں مایوسی پھیلی اور مستقبل میں خود مختاری کی تحریکوں کا جنم ہوا۔ عرب بغاوت نے عرب قوم پرستی کو فروغ دیا اور مستقبل میں عرب ممالک کی خود مختاری کی تحریکوں کی آزاد بنیاد رکھی۔ اگرچہ بغاوت کے فوری نتائج عربوں کے حق میں نہیں تھے، لیکن عرب دنیا میں آزادی اور خود مختاری کی راہ ہموار کی۔ سائکس پیکو معاہدہ، یہ معاہدہ 1916 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہوا تھا، جس کے تحت انہوں نے مشرق وسطیٰ کے عرب علاقوں کو اپنے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے عرب قوم پرستوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور عرب بغاوت کے نتائج میں تلخی آ گئی۔ عرب بغاوت نے پہلی جنگ عظیم کے دوران عرب علاقوں کی سیاسی صورتحال کو بدل دیا اور عرب قوم پرستی کی تحریکوں کو مضبوط کیا۔ اگرچہ بغاوت کے فوری نتائج عربوں کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس نے عرب دنیا میں آزادی اور خود مختاری کی تحریکوں کی بنیاد رکھی۔ یہ بغاوت عرب قوم پرستی کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے تمام تاریخی معلومات ویڈیوز آپ تک وقت بوقت پہنچ سکے۔ شکریہ والسلام۔